الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی ہے میں نے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقام پر موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پورا بدلہ عطا فرمائیں گے جس نے جو بھی کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی موت سے پہلے مر جائے۔ جیسے بعض لوگ کسی کی موت پر یہ کہتے ہیں جی آپ کی بے وقت موت پر بڑا صدمہ ہوا، حالانکہ جملہ ہی غلط ہے۔ بے وقت موت آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے یہ، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جتنا رزق اللہ نے ہمارا لکھا ہے جب تک وہ رزق ہم مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت تک موت نہیں آتی، اور جب آ جاتی ہے تو آدمی کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ وقت آ جاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے، اور وقت نہیں آتا تو 100 بہانے بن جاتے ہیں صاحب۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب بس آج مرتے مرتے بچا، گولی کان کے پاس سے گزر گئی، یا اور اسی طریقے کی بہت سی باری، یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بس ڈاکٹر نے کہا جی 5 منٹ اور نہیں آتے تو مر جاتے۔ اکثر لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے نہ بعد ممکن نہیں، جو وقت اللہ کے یہاں ہے وہ آئے۔ ہمارے حضرت والا نور اللہ مرقدہ، وہ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ میں بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے دوران حضرت نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ میرے شیخ نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 مرتبہ خواب میں زیارت کی۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور ایک مرتبہ اس طرح سے کی کہ آنکھوں کے لال ڈورے بھی نظر آئے۔ تو پھر خواب ہی میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میں نے خوب اچھی طرح زیارت کر لی، کیا آپ کو دیکھ لیا؟ فرمایا کہ ہاں تم نے خوب دیکھ لیا۔ حضرت نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ 17 سال میں نے اپنے شیخ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ایک ایک لمحہ میرے آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ صدمہ ایسا تھا کہ میں یہ گمان کرتا تھا کہ شاید اب میں مر جاؤں گا،
اس قدر صدمہ تھا. لیکن فرمایا کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے اسی وقت موت آتی ہے. کسی کے مرنے سے کوئی مر نہیں جاتا. اللہ نے جو وقت لکھا ہے اس وقت موت آئے گی، اس سے نہ آگے نہ پیچھے. اس لیے ایک تو ہمیں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دے کر دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کی قدر کریں. وہ وقت ختم ہو جائے گا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. ہمارے یہاں محلے میں ایک صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر گئے بالکل صحیح حالت میں، اچھی صحت کی حالت میں، کوئی بیماری نہیں. اور وہاں سے وہ اپنے کہیں عزیز کے جانا تو وہاں گئے. ابھی وہاں پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. الٹے قدموں واپس آئے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئے تھے، کیسے مر گئے کیا ہو گیا. لیکن ایک لمحہ لگا، پتہ بھی نہیں لگتا. پتہ چلا کھانا کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے کوئی چیز اٹک گئی اور بس اٹک گئی تو ختم. تو لمحہ لگتا ہے. بعض اوقات سالوں ایک آدمی بستر پہ پڑا رہتا ہے. ابھی آج ہی ایک صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہنے ہمارے ایک عزیزہ تھی، ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا اور کہا کہ بس یہ دعا کریں، اب ان کا وقت آخر آ گیا، اب دعا کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کہنے لگے میرے جو عزیز تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی اب کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے مجھے بڑے زور سے دیکھا کہ کیا مطلب کیا پروگرام ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، بظاہر یہ ہے کہ اب یہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں تو کام بانٹ لو. قبر وبر کھودنے کا انتظام اگر تم نے کرنا ہے تو تم کر لو، مجھے کہو گے تو میں کر دوں گا. کچھ اور انتظامات ہیں تو اگر کہو تو ہم تم کر لیں گے مل کے، تاکہ سارا بوجھ آپ پر نہ پڑے. تو کہنے لگے کہ نہیں، انہوں نے ایک جگہ کا نام لیے، کہا کہ ہم وہاں لے کے جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے اس بات کو 10 سال ہو گئے، کو محترمہ ٹھیک ہو گئی. اور شکر ہے کہ انہوں نے جا کے ان سے کہا نہیں کہ تیرے بارے میں ایسی بات کہی تھی اس نے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہتے. کہ نہیں آج بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی نالج کے مطابق، ڈاکٹروں کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت رکھا ہے اس وقت کو پوری کیے بغیر کوئی نہیں مرتا. جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے ہماری، وہ گھر میں نہیں آ سکتی، وہ قبر ہی میں آئے گی. البتہ ہمیں اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. غفلت کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ سچی بات یہ ہے کہ آدمی 100 برس کا بھی ہو جائے. وہی صاحب جنہوں نے یہ واقعہ مجھے آج سنایا دوپہر میں، انہوں نے کہا کہ ان کے ایک عزیز 122 سال کی عمر میں ماشاءاللہ، اور ان کے کئی بیٹے ہیں، تو کوئی چیز لاتے ہیں تو سب گھروں میں جاتے ہیں، ابھی بھی صحیح حالت میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. اور جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، ایک بیٹے اگر اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، سب کے گھر میں دے کے آتے. کہہ رہے ہیں ان کے جو بڑا بیٹا ہے اس کی عمر 95 برس کی ہے، اس سے بیٹے کا جو بیٹا ہے وہ 75 برس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، کس کو کتنی عمر دینی ہے، کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، اللہ کے. البتہ مرنے پر صدمہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب آدمی یہ سوچ لے کہ ہم سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو صدمہ کم ہو جاتا ہے. کوئی آدمی لاہور جا رہا ہو تو بے شک اس کے جانے کا تھوڑا صدمہ ہوتا ہے، یا کوئی باہر ملک جا رہا ہے، لیکن اگر یہ پتا ہوگا 10 دن کے بعد میں نے بھی جانا ہے تو کم ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو 10 دن ہی کی تو بات ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے ایک شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اگر وہ تو چلا گیا اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنے چاہیے بھئی وہ تو گیا، اب ہمارا وقت، اب ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. لوگ جو چلا گیا اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم فکر مند ہو جائیں کہ بھئی اس کا سابقہ، اس کا واسطہ تو اللہ سے پڑ گیا، اب تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں، کیسی گزارنی چاہیے. خاندان کا خاص طور پر اگر کوئی بڑا گزر جائے اور اس کے بعد جو بڑا ہو اسے تو اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اب بھائی خاندان کا پہلے بڑے یہ تھے، اب بڑا میں ہوں گا. تو بہرحال موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. بعض لوگوں کے بارے میں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے مر سکتے ہیں، یا انہیں کیسے موت آئے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہ رہے تو کوئی اور کیسے رہ سکتا ہے بتائیے؟ جن کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو ہم اور آپ، یہ کوئی اور کیسے رہ سکتا ہے؟ دنیا سے تو یقیناً جانا ہے، البتہ ایسی تیاری کریں کہ جب مرے تو خوش ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام کو یقین نہیں آیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار نکال لی اور فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تو اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یعنی وہ یہ بات تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی، یہ بھی باقی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ اس وقت وہ بقائمی ہوش و حواس تھے، وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو، چنانچہ انہوں نے باہر آ کر پھر صحابہ کرام کو تسلی دی، خطبہ مسنونہ پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں کہ اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو آپ بھی تو اللہ کے رسول ہی تھے، جس طرح پہلے رسول دنیا سے گئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر کوئی مر جائے یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، عمل نہیں کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی جیا ہے مرا، اگر چلا گیا تب بھی۔ اور پھر انہوں نے خاص بات جو اس وقت کہی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ سن لو یہ لوگوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی اس کو۔ مطلب یہ تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ عبادت کس کی کرتے ہو، اللہ کی کرتے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے؟ اگر اللہ کی کرتے ہو تو اللہ حیات، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی کبھی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم سب تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق لے کر ہماری طرف آئے، پورا حق ادا کر دیا پہنچانے کا، تکلیفیں اٹھائیں، صدمات سہے، دکھ اور تکلیفیں جھیلی اور ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لیں اور آپ کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جو مشن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو کام نبی کرتے تھے وہ اس امت کے لوگ کریں گے، اس امت کے علماء کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ نے فرمایا کہ جس کو جتنا دین کا علم ہے اسے چاہیے کہ وہ اتنا علم دوسروں تک پہنچا دے، اور اسی طریقے سے وہ پھر اور آگے پہنچا دے، اور اسی طریقے سے اور وہ آگے پہنچا دے، یعنی پہنچاتا رہے تاکہ دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو بہرحال بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج اور ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن صدمات میں اس بات کو وہ بھول چکے تھے۔ جب آیت تلاوت کی تو پھر انہیں تسلی ہوئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے، اچھے خوشبخت لوگ ہیں وہ جو اپنے اوقات کو اچھا گزار گئے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزار گئے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، یقیناً وہ مبارکباد کے لائق۔ اور جو باقی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی سوچیں اس بارے میں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے،
اگر تیاری کر رکھی اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کی تو ابھی وقت نہیں گزرا. جب تک یہ سانس باقی ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہیں، اس وقت تیاری کا وقت ہے. اللہ سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر کریں. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئے جہاں کسی نے رہنا نہیں، چاہے اس کی عمر 100 سال کی ہو، چاہے 90 سال کی ہو، چاہے 60 سال کی ہو، چاہے وہ ایک دن کا ہو، یا دنیا میں آ کے ایک سانس لیا ہو، یا ماں کے پیٹ ہی میں مر گیا ہو. بقا نہیں ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. یقیناً ان کے جانے کا صدمہ ہم سب کو ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ فطری بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا، کیونکہ جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ فرمایا کہ میں نے رونے سے کم منع کیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ ہم زبان سے کہیں. یعنی زبان سے کوئی شکوہ نہ کرے، زبان پر کوئی شکایت نہ لائے، زبان پر کوئی بے صبری کا جملہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ غیر ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمارا اختیار، غیر اختیاری چیز، موت پر کسی کا اختیار نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، یقیناً بہت بڑی شخصیت، تو ان کی اولاد کو جو صدمہ ہونا تھا، یقیناً ہر شخص کو اپنے باپ کی موت کا صدمہ ہوتا ہے. اور پھر اگر باپ گوناگون خوبیوں کا حامل ہو تو یقیناً اور بھی زیادہ صدمہ ہوتا ہے. اس کا بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے قدر ان کی کرنی تھی نہیں کی. لوگ بعض اوقات فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اولاد فائدہ نہیں اٹھا پاتی. دور دور سے آ کے لوگ فیض حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لوگ ان سے وہ فیض حاصل نہیں کرتے. ان کے لیے وہ باپ ہی ہوتا ہے. لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی کچھ سیکھ لیتے، کچھ حاصل کر لیتے. جیسے کہ ایک بزرگ کا جب انتقال ہوا تو ایک عرصے کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو خیال آیا اور وہ ان کے ایک خلیفہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بڑا اکرام کیا. بعد میں پوچھا کہ بھئی کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ حضرت جو دولت آپ ہمارے دادا سے لے کر آئے ہیں وہ دولت حاصل کرنے آئے ہو. یعنی دادا سے حاصل نہیں کر سکے، لیکن دادا کے ذریعے سے جن کو حاصل ہوئی اب وہ دولت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے کہ وہ دولت لینے آیا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، دولت ایسی آسانی سے نہیں ملے گی. ان کو کام پہ لگا دیا مختلف، یعنی ان کے تزکیہ نفس شروع ہوا اور کافی تزکیہ ہوا. ایک لمبا قصہ ہے، اصل مقصد سنانا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سے حاصل نہیں کریں گے تو بعد میں جب احساس ہوگا کہ ہم محروم رہ گئے تو ہمیں دوسروں سے حاصل کرنا پڑے گا. تو اس لیے بعض اوقات اولاد کو اور زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ ایسی خوبیوں کے حامل باپ یا دادا دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم نے ان کی صحیح قدر نہیں کی، ہم ان سے صحیح فیض حاصل نہیں کر سکے. اسی اس میں رہ گئے تو ہمارے دادا ہیں، ہمارے والد ہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا. تو حضرت متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہی بڑا صدمہ ہوا اپنے والد کا، یقیناً ہونا چاہیے. اور جب اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں لکھا تو حضرت نے بڑا عجیب جواب لکھا. فرمایا کہ بھئی ایسی غیر اختیاری چیزوں پر اتنا صدمے کا ہونا خود جو ہے وہ اصلاح کے لائق ہے. غیر اختیاری چیزوں پر اتنا صدمہ ہونا یہ اصلاح کے لائق ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے اس پر بار بار اس کا اظہار کرنا یا صدمہ اس قدر کرنا تو ظاہری طور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی بڑا غلط ہو گیا، جو کچھ ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا.
اور فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھ تک یہ بات پہنچی، یہ جملے پہنچے، بس دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. اس کے بعد سے الحمدللہ یقیناً ان کی یاد تو آتی ہے، لیکن ایسی بے چینی یا ایسی وہ نہیں ہوتی کہ جیسے پہلے تھی. تو حقیقت بھی یہی ہے. یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں جو بے اختیاری ہیں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اب دیکھیے، ہم اپنے حضرت سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ ان کے شیخ، وہ اپنے شیخ کی بات سنایا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے شیخ کا جب انتقال ہوا تو انہیں صدمہ ہوا. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو تو ہمیں صدمہ ہوا. اب آگے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس کا اظہار کر رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. ہر آدمی سوچے کہ بھئی کسی کا باپ نہیں ہے، باپ کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، پھر اس کا باپ نہیں ہے. اگر دیکھیں تو بابا آدم تک یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بس احسان ہے کہ کچھ دن تک بے صبری ہوتی ہے اور پھر صبر آ جاتا ہے. یعنی جو لوگ پہلے دن یہ سمجھتے ہیں کہ بس سر ٹکرا کے مر جاؤں گا اور اس کی جگہ میں کیوں نہیں مر گیا، بعض لوگ ایسی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد ان سے کہو کہ ہاں بھائی سرور ٹکراؤ، ہم تیار ہیں تمہیں دفن کرنے کے لیے، تو وہ آہستہ آہستہ صدمہ جو ہے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی. ہمارے حضرت والا یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو موت نہ دیتا تو ایک گھر میں 10 نانا ہوتے، ایک گھر میں 10 نانیاں ہوتی، ایک گھر میں 10 دادے ہوتے اور دادیاں ہوتی، ایک اس کونے میں کھانسرا بیٹھا ہوا، ایک ادھر، ایک بیچ میں، ایک کہیں. مشکل ہو جاتی. پھر مرنے کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ اپنے فضل فرما جلدی سے. ابھی بھی بعض لوگ جن کا اب ایک دادا نانا ہی ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، ہمارے سے لوگ آتے ہیں کہنے کہ بس دعا کریں اللہ عافیت کا معاملہ کر دے بس. تو یہ اللہ کا نظام ہے. بڑے جاتے ہیں، چھوٹوں کے لیے جگہ خالی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اگر تشریف نہ لے جاتے، صدیق اکبر کے جوہر کھل کے سامنے نہ آتے، عمر فاروق کے جوہر کھل کے سامنے نہیں آتے. اس لیے کہ جب تک بڑے رہتے ہیں چھوٹوں کے جوہر کھلتے نہیں، لیکن جب بڑے رخصت ہو جاتے ہیں اور بڑوں کی جگہ وہ سنبھال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوہر بھی کھولتے ہیں. پھر ان کے جوہر کھلنا شروع ہوتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا صلاحیت اور استعداد تھی. لیکن بڑوں کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یا اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا ادباً. البتہ جو باتیں بڑوں سے سیکھی ہیں ان باتوں کو عام کیجیے. حضرت والا ہمارے ایک مرتبہ جنوبی افریقہ تشریف لے گئے، غالباً آج سے 10-12 سال پہلے، جب حالت صحت تھی. ایک مدرسے تشریف لے گئے، وہاں طلبہ تھے، ان سے خطاب فرمایا تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگ اصحاب القرآن ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشراف امتی حاملۃ القرآن، کہ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو صاحب قرآن. یعنی امت کے بڑے لوگ ان کو نہیں کہا جن کے پاس 10 گاڑیاں ہیں یا کاریں ہیں یا بنگلے ہیں، نہیں. اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے اشراف بڑے لوگ کون ہیں؟ حاملۃ القرآن، جو قرآن مجید کے حامل ہیں، قرآن مجید کے عامل ہیں، قرآن مجید صاحب قرآن ہیں وہ. اور ایک روایت میں غالباً یہ بھی ہے کہ وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، تہجد گزار. تو فرمایا کہ بھئی تم دونوں کام کر سکتے ہو. اللہ نے تمہیں قرآن مجید کی دولت سے بھی نوازا ہے تو حاملۃ القرآن بھی ہو، اور اصحاب اللیل اگر بننا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو. اور پھر اس کی آسان تدبیر حضرت نے فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2-4 رکعتیں پڑھ لو، تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اس کے بعد وتر پڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد گزار لوگوں میں اٹھائیں گے قیامت کے دن. شیخ الحدیث مولانا منصور احمد صاحب اس وقت موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تو آپ نے ایسی آسان بات بتا دی کہ طلبہ کے لیے بہت ہی سہولت ہوگی. فرمایا کہ انہی کے لیے سب کچھ سہولتیں ہم پیدا کرتے ہیں. مطلب پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ اس آسانی پر عمل کر لیں. ہمارے حضرت کی بات ہمیشہ یہ تھی کہ کبھی دین کو مشکل بنا کر پیش نہیں کرتے تھے، ہمیشہ آسان تاکہ لوگ عمل کر لیں. اور ہمارے بزرگوں کا تقریباً ہر ایک کا طریقہ یہی رہا. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا طریقہ بھی یہی رہا. فرمایا کہ دیکھو بھائی لوگ مسجد میں آتے ہیں ان پر ڈانٹا پر شروع نہ کر دو. کسی نے ٹوپی نہیں اوڑی تو اس ٹوپی پر داروگیری شروع ہو گئی، کسی نے حفصیل پہنی ہوئی تو اب تم نے ڈانٹا پر شروع کر دی.
ہو سکتا ہے بیچارہ پہلی مرتبہ آیا اور دوبارہ پھر وہ آئے نہ کبھی، ایسا نہ کرو، اس کو اپنے سے قریب کرو، محبت سے، پیار سے. جب وہ مانوس ہو جائے تو اب اسے دین کی بات بتاؤ کہ بھئی جب نمازی پڑھنی ہے تو پورے ادب سے پڑھو. ان آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارا لباس مکمل ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی ہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کا بتاؤ کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو. ایک ایک چیز ان کو محبت سے، پیار سے بتاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. بعض لوگ دیکھنے میں ایسے نظر آتے ہیں لیکن دل ان کے بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے. اس لیے کسی کو کمتر سمجھنا یا حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. آج ایک صاحب میرے پاس آئے، دیکھنے میں تو بظاہر ایسے ہی تھے. بعد میں انہوں نے جب اپنی ساری بات مکمل کر لی تو میں ان کے بارے میں الحمدللہ پہلے سے تاثر قائم کر چکا تھا کہ دیکھنے میں تو یہ ایسے ہیں سوڈڈ بوڈڈ، لیکن ہیں دل کے نرم انسان، نمازی آدمی. تو دل میں الحمدللہ ان کی قدر تھی، اور دل میں دعا بھی ہو رہی تھی کہ اللہ تو اپنے فضل سے جو کمی ہے وہی پوری دور فرما، اس کمی کو دور کر کے مکمل کر. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ میں ہوتا ہوں، نیو یارک سے آئے تھے اور ان کا کوئی مسئلہ تھا، بہرحال وہ تو انہوں نے الگ جو بیان کیا. تو بہرحال کوئی کہیں بھی رہتا ہے، اندر اس کے کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا بندہ جانتا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچیں، غلط اندازے لگائیں، یا ان کو اس طریقے سے برا بھلا کہیں کہ دوسرا یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، لیکن مجھے برا سمجھتا ہے. ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے جس سے لوگ دین سے دور بھاگیں. البتہ ہمارے حضرت والا یہ فرمایا کرتے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب کہ پہلے لوگوں کو اپنے سے قریب کرو، پھر تمہاری وہ ہر بات سنیں گے. پھر تم ان کی کوتاہی بھی بیان کرو گے تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، میری خیر خواہی کے طور پر یہ بات کر رہا ہے، پھر اس سے بات کرو تم آہستہ آہستہ. تو اسی طرح ہمارے حضرت والا کا معاملہ تھا، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کالج کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ مت کہو کہ بھئی عشاء کی نماز 17 رکعتیں، ان کو بتاؤ کہ 9 رکعتیں، یعنی جو ضروری ہیں وہ 9 ہیں، اگر باقی رہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا کہ 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لو، بس 9 رکعتیں ہو گئی. اتنی اگر تم نے پڑھ لی عشاء کی نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے، نماز میں مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، پھر آگے نفلیں بھی پڑھنے شروع کر دو. تو کم از کم ان کو پہلے ضروری نماز پر تو لاؤ. جب وہ ضروری نماز پڑھنے لگے تو آگے مستحبات اور نوافل اور آداب ان کو اب بیان کرنا شروع کریں. تو بہرحال ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا. جیسے کہ یہاں حضرت فرمایا کہ کوئی آدمی رات کو نہیں اٹھ سکتا تو اس فکر میں یہ نہ سوچے کہ میں تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا، اصحاب اللیل تو کبھی بھی نہیں بن سکتا. فرمایا ہمارا دین آسان ہے، عشاء کے بعد کبھی بھی، عشاء کے فرض اور 2 سنتوں کے بعد 2-4 رکعت پڑھ لیجئے تہجد کی نیت سے، اس کے بعد چاہے آپ وتر پڑھ لیں. تو جو آدمی 4 رکعت فرض اور 2 سنت پڑھ رہا ہے وہ 2-4 رکعت اور بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تہجد کی نیت سے پڑھ لے. تو فرمایا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اصحاب اللیل میں سے یعنی تہجد گزار لوگوں میں اٹھائیں گے. تو ہمارے جتنے بزرگان دین تھے ان کا رنگ یہی تھا کہ مخلوق خدا پر شفقت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، سختی کا معاملہ نہیں فرماتے تھے. کیونکہ ہاں البتہ جب کوئی قریب آ جاتا تھا اور جہاں پھر ضرورت ہوتی تھی سختی کی تو پھر سختی بھی کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت ہوتی تھی کہ جب یہ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی سختی برداشت کر لے گا. جیسے غالباً ایک صاحب کی مجلس میں کوئی صاحب جاتے تھے، انہوں نے کوئی بات کہہ دی، جب کہہ دی تو اگلی مجلس سے وہ غائب ہو گئے. تو کسی نے کہا بھائی کچے توے پر روٹی ڈال دی، توے کو اچھی طرح گرم ہونے دو، پھر جو ہے روٹی بڑھا کر ڈالو گے تو وہ صحیح سکے گی. لیکن اگر تم نے کچے توے پر روٹی ڈال دی تو پھر وہ صحیح طریقے سے پکتی نہیں، سکتی نہیں. تو اس لیے جب لوگ قریب ہو جائیں، لوگ مانوس ہو جائیں، پھر انہیں جو ہے باقی دین کی باتیں محبت سے، پیار سے سمجھا کر کرو، تاکہ مقصد ان کو دین سکھانا ہے، دین سے دور کرنا نہیں ہے. اور جو آدمی دل میں مخلوق خدا کا درد رکھے گا، محبت رکھے گا، یقیناً وہ کبھی ایسی چیزوں میں نہیں مبتلا ہوگا جس سے لوگ دین سے دور بھاگیں. بہرحال حضرت والا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن الحمدللہ جو پیغام ان کا ہے اللہ کی محبت. ہمارے حضرت والا کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ ان کے سارے بیانات سن لیجئے، دنیا کی کوئی بات حضرت نے کبھی نہیں. مجھے ایک صاحب جو ان کے عزیز تھے
انہوں نے خود یہ کہا، اور بڑے استاد حدیث بھی ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی حضرت کو پلاٹوں کی، دکانوں کی، تجارت کی یہ باتیں کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا، ہمیشہ اللہ سے محبت کی بات کی کہ اللہ سے محبت کرو۔ ابھی بھی بیماری کے پوری بیماری کا زمانہ اسی میں کہا کہ لوگوں گناہ چھوڑ دو، بس بد نظری چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ کی محبت جب حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص نور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت والا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو عورتیں مردوں کو ملیں گی، مسلمان مردوں کو، تو وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، کیا وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، حج نہیں کیا انہوں نے، عمرے نہیں کیے اور دیگر عبادت انجام نہیں دی، اللہ کی نافرمانی سے بچتی نہیں رہی اور تکلیفوں پر صبر نہیں کیا، نعمتوں پر شکر نہیں کیا؟ فرمایا کہ ساری چیزیں حوروں کو حاصل نہیں ہیں۔ نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی ان کو مصیبت، نہ پریشانی، کوئی ہے ہی نہیں کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ ان اعمال کے جو نور ہیں وہ ان عورتوں کے چہروں پر ڈال دیے جائیں گے، جن کا حسن جو ہے وہ ہزاروں گنا حوروں سے زیادہ ہو جائے گا۔ حوروں میں ملاحت تو ہوگی، لیکن جو ہمارے یہاں کی عورتیں ہیں ان کی جو صباحت ہے ان میں وہ نہیں ہوگی۔ اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کی، اللہ نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر صباحت پیدا فرما دی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے، اس کے اثرات آپ کو ہمیں مرنے کے بعد تو ملیں گے ہی، دنیا میں محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنا اطمینان ہے آپ محسوس کریں گے، بنسبت ان لوگوں کے جو بالکل یاد نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے رب کو کبھی فراموش نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارا رب ہے۔ رب میں نے اسی لیے کہا کہ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ اللہ کی صفات تو بہت سی ہیں، لیکن ربوبیت کی جو صفت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پہنچانا، تربیت کر کے۔ ایک بچے کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تربیت فرماتے ہیں، اس کی ماں کے پیٹ میں تربیت کرتے ہیں، جمے ہوئے خون سے، لوتھڑوں سے اس کو شکل دیتے ہیں، اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اس کا چہرہ بناتے ہیں، ناک، کان، آنکھ، نقوش، یہ سارے کون پیدا کرتا ہے؟ کیا کسی انسان میں طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں پانی پر نقش بناتے ہیں۔ کیا کوئی آپ نے مصور دیکھا ہے جو پانی پر نقش بنا سکے سوائے اللہ رب العزت کے؟ کوئی پانی پر نقش نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پانی پر نقش بناتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب سے کیوں نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب سے کیوں غرہ کرتا ہے؟ اور رب بھی کیا، ربک الکریم، کریم رب الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے تشکیل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کروڑوں انسان ہیں، لیکن کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، حالانکہ یہ چہرہ کتنے، اس کی گولائی اور لمبائی کتنی، حدود اربع کیا ہے اس کا، بہت معمولی سا، لیکن اس کے باوجود کہ سب چہروں میں چند چیزیں ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، دانت ہیں، کان ہیں، یہ چیزیں، لیکن کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا۔ یا اتنے سارے بیٹھے میں لاکھوں کا مجموعہ، تب بھی ایک دوسرے سے ایسی مشابہت نہیں ہوتی کہ صاحب دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ وقتی طور پر تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر جب دو چار مرتبہ دیکھ لے گا تو پتہ چلے گا بھائی اس میں یہ چیزیں، اس میں نہیں۔ ہمارے یہاں دو بلیاں ایک جیسی شکل کی بالکل، بعض اوقات سامنے آتی، میں کبھی ان کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ کون سی ہے، وہی یہ دوسری ہے۔ ایک مرتبہ دونوں اکٹھی آ گئی تو پتہ چلا ایک کی دائیں طرف کی آنکھ کالی ہے، کالا حصہ، ایک کا بائیں طرف کا۔ اب پتہ چل گیا کہ ایک دائیں والی، ایک بائیں والی۔ اگر سامنے دونوں اکٹھی ایک مرتبہ میں نہ آتی تو کبھی زندگی میں پتہ نہیں چل سکتا، تو نہیں پتہ چلتا، انسانوں کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب میں چہروں میں، تو یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اس لیے فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکب۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں، شکم میں پرورش فرماتے ہیں اور مدت پر اس کو دنیا میں لاتے ہیں، پھر دنیا میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن دوسرا آدمی جب آتا ہے اچانک 5 سال بعد، 2 سال بعد، وہ بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، ہاتھوں میں پل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بڑھ بھی رہا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جب دیکھتا ہے اسے فوراً احساس ہوتا ہے ماشاءاللہ قد بڑھ رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، ہر چیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں، اور اسے تربیت فرماتے فرماتے ایک دن ہٹا کٹا نوجوان بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہٹا کٹا ہو جاتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ بس ہم چمن دیگرے نیز، کہ میرے جیسا دوسرا نہیں. لیکن ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ ہم چمن دیگرے نیز نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہم چمن ڈنگرے نیز، میرے جیسا کوئی اور ڈنگر نہیں. بھائی طاقت میں وہ ڈنگر زیادہ ہے ہم سے، اس لیے بات ہے اللہ کے سامنے غرہ نہ کرے، اللہ کے سامنے غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. اپنے رب کو پہچانو، کس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس لیے اس کے احسان عظیم کے تلے ہم دبے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہ بخشتا تو ہمارے دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا. ہم نے مانگا نہیں اللہ سے اپنے آپ کو کہ اللہ تو ہمیں پیدا کر، اللہ نے بغیر پیدا کیے، بغیر مطالبے کے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا. اور یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان ابدی ہے، ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے انسان. لیکن جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا اب کبھی نہیں مرے گا، مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا، کیونکہ پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. پھر جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، لیکن اس کا وجود رہے گا، وجود کبھی ختم نہیں ہوتا. جب ایک انسان پیدا ہو گیا تو پھر وہ اس کا وجود باقی رہے گا، چاہے جس حال میں رہے، لیکن رہے گا صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس وجود کو، اور اللہ نے اس وجود میں جو طاقتیں اور خاصیتیں عطا فرمائی ہیں، دل و دماغ میں، کانوں میں، آنکھوں میں، ناک میں، ہاتھوں میں جو طاقتیں دی ہیں، ان طاقتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کریں، ناجائز استعمال نہ کریں. آنکھوں کا استعمال غلط نہ کریں، کانوں کا استعمال غلط نہ ہو، زبان کا استعمال غلط نہ ہو. بس اگر ہم نے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان اور جو اعضاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کر لیا تو میرے بھائی یہ چند دن کی بات ہے. چند دن رک جائیے گانے بجانے سے. یہاں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے موسیقی سننے کا، سو رہے ہیں تو بھی کان میں گانے سنتے ہوئے، اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا بھائی، سوچ تو لو. بعض لوگ گاڑی تیز چلا رہے ہیں لیکن ڈیک بجا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اس میں، اور بعض کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسی حال میں مر جاتے ہیں. سوچا کرو کبھی کسی وقت خدا نہ کرے ہماری موت اس حال میں نہ آئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ چند دن رک جائیے، یہاں صبر کر لو، بے شک بات چیزوں مزہ آتا ہے لیکن رک جاؤ اللہ کی خاطر. وہ حرام مزے مت لو، نہ اپنے کانوں سے، نہ اپنی آنکھوں سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اور دیگر اعضاء سے. چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. چند دن رک جائیے. وہ چند دن 50 سال بھی ہو سکتے ہیں، 60 سال بھی ہو سکتے ہیں، 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صبر کرنا پڑے گا. اور آج کل ہماری زندگی ہوتی کتنی 50-60 سال میں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو آگے جاتے ہیں، اکثر تو 30-35 میں بیچارے نکل جاتے ہیں. اب تو نوجوان زیادہ مر رہے ہیں. لیکن بہرحال اللہ نے جو وقت بھی دیا ہے ہم اس وقت میں صبر سے کام لیں. چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. اللہ تعالیٰ وہاں سب کچھ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو، تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت والا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے بھی حضرت نے خود وصیت بھی فرمائی، اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیا کریں. بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کام تو ہم سب کو کر لینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ 27 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے کہ جو قیام اللیل یعنی راتوں کو جاگنے والے ہیں اور ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اندازہ لگے کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائی، 27 منٹ بھی نہیں لگیں گے، چند منٹوں کی بات ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ 27 دفعہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس سے اہل ایمان کا حق بھی ادا ہوگا، اور اپنے جتنے بھی عزیز ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور حضرت والا کے لیے خاص طور پر ابھی درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے پھر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہ الصمد لم یلد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہ معاف فرما. ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. ان کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں امانت دار فرمائیے. خائن ہونے سے بچائیے. بددیانتی سے بچائیے. اے اللہ بدکاری سے بچائیے. گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائیے. فواحش سے ہماری حفاظت فرما. منکرات اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین متین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بال بال کی مغفرت فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اور ان کے جتنے پسماندگان ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.